جو دین ہے یہ پوری دنیا کے ایریے میں، خاص طور پر آپ کا یہ تاجکستان سے لے کے اور اسپین تک یہ پوری دعوت بھی پہنچ گئی، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ایمان لائے تھے ان کی حکومت بھی بن گئی۔ تو یہ -13 میں اس لیے کر رہا ہوں ہجری کیلنڈر میں، ٹو 133 ہجری، تو اس میں یہ پورا علم قرآن اور سنت کا پھیلا۔ تو یہی ہمارا ٹاپک ہے۔ اور اس سے پہلے یہ تھا کہ بنی اسرائیل کا علم و فکر بہت ڈیولپ ہو چکا تھا، کیونکہ اس میں مسلسل انبیاء کرام علیہ السلام آتے رہتے، جس میں اللہ تعالیٰ کی کتاب تورات آئی تھی، وہ آج بھی موجود ہے، بائبل کی جو 5ویں بک ہے، استثنا جسے کہتے ہیں۔ اور پھر ان کے ساتھ ایک فقہ کیا ہوتا تھا کہ انسان جو دینی احکامات پہ امپلیمنٹ جب کرتے ہیں تو اس میں جو کوشچنز آتے ہیں تو وہ ایک علم ایک بنتا ہے، فقہ جو ہے، یعنی اس میں جب غور و فکر کرتے ہیں، مثال کے طور پر دین میں جیسے یہ حکم ہوا کہ بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں اللہ تعالیٰ آپ کو جو رزق دے رہا ہے تو اس میں سے خود آپ اللہ تعالیٰ کے حضور خرچ کریں اور وہ غریبوں کی خدمت میں کریں، تو اب یہ آپ کے ذہن میں سوال آئے گا نا کہ جناب میرا یہ اللہ تعالیٰ نے اتنا کچھ مجھے عنایت کیا ہے تو اس میں سے کتنا میں خرچ کروں اللہ تعالیٰ کے حضور میں لوگوں کی خدمت کے لیے، تو یہ ایک سوال ہوگا نا، تو یہ فقہ ہے۔ اچھا، اس طرح بنی اسرائیل کے ہاں ہسٹری، نیچرل اور سوشل سائنسز بہت ڈیولپڈ ہو چکی تھی، اور آپ اس زمانے کی جو 1000 BC کے زمانے کی جو آپ لیکچرز پڑھ چکے تو آپ نے سنا ہوگا کہ کتنے علوم وہاں ڈیولپڈ ہو چکے تھے۔ پھر تصوف اور روحانیت، یہ اسپیشلی گوتم بدھ صاحب سے یہ تصوف وہاں سے زیادہ پھیلا تھا، اور وہ پھر یہودیوں اور عیسائیوں کے ہاں بھی وہی آگے آتا تصوف جو ہے، تو یہ ہم تصوف کی سٹڈی یہاں پہ بھی کریں گے کہ ان کا پوائنٹ آف ویو کیسا تھا۔ اور پھر پراسرار علوم جیسے جادو ٹونا اور اس طرح کے توہم پرستی، یہ بنی اسرائیل میں بھی تھے، یعنی عربوں میں بھی تھے اور بنی اسرائیل میں بھی تھے۔ دیگر اقوام، یعنی اب عربوں اور بنی اسرائیل کو نکال کے دیگر قوموں کو دیکھیں تو وہاں پہ تصوف اور روحانیت تھی، اور یہ بدھ مت وہیں سے ڈیولپڈ ہوا، ہندو مت بھی بہت ڈیولپڈ ہوا اس سے، اور پارسی جو ایرانی مذہب تھا تو وہاں پہ بھی یہ بہت تصوف کا عروج حاصل ہوا۔ اور عام طور پر یہ ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ گوتم بدھ صاحب سے یہ سٹارٹ ہوا، یعنی اس سے پہلے بھی تھا، لیکن وہاں سے ایک بڑے عروج سے یہ ان کا جو میسج ہے جو تصوف کا ہے تو وہ بہت پھیلا ہے۔ وہاں سے پھر یہودیوں، عیسائیوں اور پھر مسلمانوں کے اندر بھی اس کے اثرات آئے، اور ہندو مت کا ایک فرقہ ہی تھا بدھ مت، لیکن پھر یہ ان کی تعداد اتنی زیادہ ہو گئی کہ انہوں نے ایک الگ مذہب کا اسٹیبلش کر لیا، ورنہ ایکچولی تو ہندو مت کا ہی ایک فرقہ ہی تھا، تو لیکن وہ اتنا پھیل گیا تھا۔ نیچرل اور سوشل سائنسز کو ایران اور رومن امپائر میں ڈیولپڈ ہوا تھا، اور اسپیشلی گریس کے ایریے میں، یونان میں، یہ کافی نیچرل اور سوشل سائنسز جتنے علم انسان نے سیکھے تھے تو وہ آئے تھے، اور جادو ٹونا ان کے یہاں بھی تھا۔ تو یہ وہ اصل پیریڈ تھا جس کو ایکسل ایج، جو یہ کال جیسپر صاحب ایک جرمن اسکالر جس کا آپ پڑھ چکے تھے، کہ ان کے پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ 800 to 200 BC کا پیریڈ ہے، لیکن میرا ان سے یہ اختلاف ہے کہ جناب یہ ٹائم 800 to 200 BC نہیں بلکہ 1000 BC سے لے کے اور 750 عیسوی کیلنڈر تک کی یہ پوری ہسٹری یہ ہے ایکسل ایج کے، جس میں کیونکہ مسلسل انبیاء کرام علیہ السلام آتے رہے اور وہاں پہ بہت کچھ علوم وہاں پہ بنتے رہے تھے۔ اب دیکھیے کہ ابھی تک ہماری جو بات ہوئی یہ تو بیک گراؤنڈ کی بات تھی کہ 750 سے پہلے کیا تھا۔ اب ہم آتے ہیں اپنے اصل ٹاپک پہ۔ یہ 751 عیسوی کیلنڈر میں 134 ہجری میں ایک حادثہ ہوا جس کو ہم کاغذ کا انقلاب کہتے ہیں۔